نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، آپ تمام کے علم میں ہے کہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارک کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم اسلام کے اندر اپنا مقام رکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کا مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابتداءً جب پہلے اسلام نہیں لائے تھے تو اپنی پھوپھی یا خالہ عروہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکتے رہے، دیکھتے رہے، یہ اتنے بڑے منصب والے، اتنا بڑا مقام رکھنے والے، قریش میں ایک اعلیٰ مقام رکھنے والے شخص ایسے ہی کسی کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو دیکھتے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ عثمان، کیا معاملہ ہے کہ تم مجھے اس حیرانگی کے ساتھ تک رہے ہو؟ کہا، میں دیکھ رہا ہوں اتنے بڑے مقام والا شخص کیسے کسی کے گھر میں اتنی آرام سے آ رہا ہے، کوئی جاہ و حشم کے ساتھ نہیں آ رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ کہا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں اپنے اندر کانپ اٹھا اور مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہونے لگا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، کہ تمہارا رزق جس کا تم سے وعدہ کیا وہ آسمانوں میں ہے، اور اللہ کی قسم جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، یہ دین برحق ہے، جس طرح تم بولتے ہو تمہارا بولنا حق ہے، اسی طریقے سے یہ دین بھی حق ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوئے اور اسلام لے کر آئے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا، جس کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو روایت کرنے والے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کی نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر آ گئے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص اتنی سختیاں ان کے اوپر کیا کرتے کہ زنجیروں میں جکڑ کر دھوپ میں ڈال دیا کرتے، کئی دن پوچھا بھی نہیں کرتے تھے، اور جب آتے تو کہتے تھے کہ اسلام سے باز آتے ہو، نئے دین کو چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ وہ انکار کرتے تھے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، میں اپنے دین سے انکار کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا نے چھوڑ دیا کہ یہ اپنی بات سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ ایک موقع پر جیش عسرہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دیگر کبار صحابہ بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر موجود ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے کہ جو آج اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کے لیے فلاں مقام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ میں اپنے کجاوے اور پالان کے ساتھ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، میری طرف سے لکھ لیں۔ پھر نبی علیہ السلام ایک مرتبہ منبر سے نیچے اترتے ہیں
ایک سیڑھی نیچے اترتے ہیں، ایک اسٹیپ نیچے آ کر دوبارہ اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوبارہ 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت اعلان کر دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب اعلان ہوتا ہے پھر اپنے ہاتھ خوشی سے ہلاتے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں دوبارہ 100 اونٹ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اتنی سخاوت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی مدد اور نصرت فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حیران تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اونٹ پہ اونٹ دیے چلے جا رہے ہیں اور ان کے پیشانی پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ رہا اور خوشی میں مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک موقع پر مدینے کے اندر ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، سارے کے سارے مسلمان پریشان تھے کہ وہ پانی کے بڑے بڑے بھاری عوض لیا کرتا تھا کہ تم مجھے اتنے اوقیہ، اتنے درہم، اتنے دینار جب دو گے تو تمہیں ایک مٹکا یا ایک کوز میں پانی دوں گا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ کنواں جو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے بات کی۔ وہ یہودی وہ کنواں بیچنے کو تیار نہ تھا، اس وجہ سے کہ اس کا تو سارا کا سارا گزر بسر اسی کنویں سے تھا، گویا کہ اس کے ہاتھ سونے کے انڈے دینے والی ایک مرغی تھی۔ جب ان سے بات کی تو اس نے کہا میں نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک بات کہی کہ آپ ایسا کریں کہ آدھا کنواں مجھے بیچ دیں، آدھا آپ اپنی ملکیت میں رکھیں، ایک دن پانی میں لوں گا، ایک دن آپ لے لیے گا۔ اس ترکیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے ذہن میں لالچ آئی کہ کنواں بھی میری ملکیت میں موجود رہے گا، البتہ ایک دن ان کی باری آ جائے گی۔ تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آدھا کنواں فروخت کر دیا۔ پھر مسلمان جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری ہوا کرتی تھی اپنے جانوروں کو بھی پلاتے، اپنے لیے ذخیرہ بھی کر لیتے، اور یہودی کے دن میں کوئی بھی اس کنویں کے پاس نہیں جایا کرتا تھا۔ پھر یہودی نے مجبور ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ باقی کا آدھا کنواں بھی آپ خرید لیں، تو غالباً 35,000 درہم کے عوض وہ کنواں اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پھر وہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا کرتے۔ صحابیات ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوتی کہ عثمان غنی گھر میں تشریف لا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام اپنے کپڑے سمیٹ لیا کرتے، اور جب ان سے کہا جایا کرتا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کا تو بلند مقام ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہا جس سے اللہ حیا کرے کہ اس سے میں حیا کیوں نہ کروں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت پر، اس قرآن مقدس پر ایک عظیم احسان کہ قرآن مقدس مختلف شکلوں کے اندر ٹکڑے ٹکڑے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس موجود تھا۔ جس کو جس آیت کی ضرورت پڑا کرتی وہ فلاں فلاں صحابی کے پاس جایا کرتا کہ آپ کے پاس اللہ کے نبی کی یہ آیت قرآن کی موجود ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کے سارے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع کیا، اور جس کے پاس بھی ایک ایک آیت تھی ساروں کو جمع کر کر یہ احسان اس امت پر فرمایا کہ قرآن کو جمع فرما دیا۔ پھر تحفظ کی ایک صورت بنا دی کہ قرآن مقدس کی ایک تحفظ ہے، اس کی ایک توقیر ہے، اس کا ایک بلند مقام ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے آپ کے اوپر ہر ایک کے اوپر احسان ہے۔ پھر آج یہ اس موقع کے اوپر کہ آج 18 ذی الحجہ بھی ہے اور کل اللہ کے فضل سے اس قرآن مقدس کی توہین جو کی گئی ہے اس کی حرمت کی پاداش میں پوری کی پوری امت مسلمہ 6 کے 6 بر اعظموں کے اندر احتجاج ریکارڈ کرائے گی۔ کس وجہ سے کہ اس قرآن مقدس کے مصحف کی توہین کی گئی، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت یوم شہادت بھی اسی دن لے کر آئے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ آج بھی امت ان کے لیے سراپا احتجاج ہے، آج بھی امت ان کے لیے باعث توقیر ہے، الفاظ احترام کے ساتھ لیتی ہے، تو توقیر کا احترام، اور اسی طریقے سے غلط الفاظ کسی سے برداشت نہیں کرتی۔ آج بھی امت اس بات پر مصر ہے کہ 18 ذی الحجہ کو حکومتی سطح پر چھٹی منائی جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
خلیفہ سوم کا یوم وصال اور یوم شہادت ہے، کہ جو صحابی رسول پورے کے پورا مدینہ جس کے کنویں سے پانی پیے وہ 40 دن پیاسا رہنے کے بعد جام شہادت نوش کر لے، اس صحابی رسول کا آج یوم شہادت ہے۔ ان کا اس امت کے اوپر اتنا احسان، کون سی آیت سن کر ایمان لے کر آ گئے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، اور جو کوئی تم سے اللہ نے وعدہ کیا وہ آسمانوں میں ہے، اور یہ وعدہ ایسے ہی حق ہے جس طریقے سے تم آپس میں بات کرتے ہو، یہ حق ہے کہ میں آپ سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، ایسے ہی اللہ کے تمام وعدے برحق ہیں۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیا کے اعلیٰ مقام پر موجود ہیں۔ پھر اتنا بلند مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر، پھر کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرتے۔ ہجرت کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت حبشہ بھی کی اور ہجرت مدینہ بھی کی، اور ہجرت حبشہ کے اندر پہلے وہ صحابی ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جنہوں نے اپنی آل اور اپنے اہلیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ یہ تھے نبی علیہ السلام کے حکم کے اوپر مر مٹنے والے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہے کہ عثمان غنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے ہیں، اب تک کوئی خبر نہیں آئی ہے، کوئی خبر لانے والا مجھے خبر دے دے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو کر گھر سے باہر تشریف لے آتے ہیں اور لوگوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ عثمان کے بارے میں کوئی خبر ہے، اس کے اہل و عیال کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ کسی عورت نے بتایا کہ میں نے عثمان کو دیکھا تھا، وہ ایک کمزور گدھے کے اوپر اپنی ایک عورت کو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اور خود اس کو ہانک رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عثمان کی حفاظت فرمائے اور اس کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف اور مقام، کہ جنہوں نے اس اسلام کے اوپر، اس انسانوں کے اوپر، ان مسلمانوں کے اوپر، اس کتاب مقدس کے اوپر اپنے احسانات گنوائے۔ آج میں اور آپ اتنی بڑی بڑی شخصیات کے تعارف سے عاری ہیں، ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا شخص، ہمارا کونسلر، ہمارا میئر، ہمارا چیف جسٹس، ہمارا وزیر اعظم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جس اسلام کے ہم نام لیوا ہیں، جس اسلام کے طریقے پر ہم چلنے والے ہیں، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کے ساتھیوں کے نقش قدم پر ہم چلنے والے ہیں، اس نبی کے صحابہ کے کردار اور تعارف پہ ہم سب عاری ہیں۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے تعارف اپنے اندر پیوست فرما لیں، ان کی جو روح داد ہے، ان کی جو آپ بیتی ہے، ان کی جو گزر بسر ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ اپنے اندر اپنا لیں۔ ان صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، مالدار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ایسا شمار نہیں کروایا کہ وقت کے جابر ہیں، یا مال ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بڑے بڑے لوگوں میں شمار کروایا ہو۔ آج بھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اکاؤنٹ موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی پراپرٹیاں آج بھی موجود ہیں، کہ جنہوں نے اپنا سارا کا سارا مال اسلام پر قربان کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر دے دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، سب سے بڑی مثال ان کے لیے موجود ہے کہ سارا کا سارا ایک وقت کے اندر 300 اونٹ دے دینا، گویا کہ آج کے وقت میں 10 یا 20 کروڑ روپے یک مشت دے دینا، ایسی بات ہے کہ ایک وقت میں اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، پھر بھی آج تک ان کا مال ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عظمت۔ میرے عزیزو، یہ قرآن مقدس کی جو توہین کی گئی، آج میرے اور آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اس کا تحفظ کریں، ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کے لیے آواز اٹھائیں، جہاں موقع ملے اس کے لیے آواز بلند کریں، جس کے سامنے موقع ملے اس کے لیے آواز بلند کریں، یہاں تک کہ یہ پورے کی پوری دنیا کو باور ہو جائے کہ مسلمانوں کی ریڈ لائن، مسلمانوں کی حد، مسلمانوں کے دستور، قرآن کو جو چھیڑے گا اس کے لیے مسلمان کوئی بھی حد نہیں رکھتے، اس کا سر قلم کرنے کو مسلمان تیار ہیں، اس کے سر کو تن پر مسلمان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ پیغام پوری دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پیغام کو ڈھیلا نہ چھوڑا جائے کہ اگر ہم نے آواز پہنچا دی ہے تو اب بس ہمارا کام ہو گیا ہے۔ اس پیغام کو ذرہ برابر بھی گنجائش اور ڈھیل نہ چھوڑیں،
جب بھی ہم ڈھیل چھوڑتے ہیں تو اس میں گستاخیاں ہوتی ہیں۔ ابھی سے اس بات پر پکے ہو جائیں، عزم کر لیں کہ آئندہ کسی کو بھی اس کے اوپر ایک حرف کہنے کی بھی گنجائش نہیں دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ہماری اس دنیا میں بھی کامیابی کریں گے، آخرت میں بھی کامیابی کریں گے، کیونکہ قرآن مقدس ہمیشہ سے کامیاب ہے اور کامیاب ہو کر رہے گا۔ قرآن کے ساتھ جو چیز لگی ہے وہ کامیاب ہے، کامیاب ہوگی۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ میری دنیا کامیاب ہو جائے، میری آخرت کامیاب ہو جائے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں۔ جب ہم اس کی حفاظت کریں گے تو ہماری دنیاوی زندگی کی بھی حفاظت ہوگی، ہماری اخروی زندگی کی بھی حفاظت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو محافظ قرآن بنائے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نقش قدم پر اور ان کے آثار پر ہمیں سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جن لوگوں نے قرآن کریم کی شان میں گستاخی کی، یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا، یا اللہ ان کو پورے عالم کے سامنے رسوا فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ جہاں جہاں اسلام کی سر بلندی کے لیے کام ہو رہا ہے، یا اللہ ان سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یا اللہ جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔